تو ذرا آ جاتے ہیں ہمارے پاکستان کے نیبرہڈ میں، جہاں پہ ایران پہ یہ ہم اس کے اوپر بات کرتے بھی رہے ہیں پچھلے دنوں میں، کیونکہ امریکہ کا جو بلڈ اپ ہو رہا ہے ریجن میں، وہ بھی بڑی ہی جسے کہنا چاہیے ایک تشویشناک بات ہے، کیونکہ مکمل حملے کی تیاریاں بھی ہیں۔ لیکن آج کی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ ایران یہ کہہ رہا ہے کہ وہ تیار ہے امریکہ کے ساتھ انرجی کوپریشن کے لیے بھی، آئل اینڈ گیس سیکٹر میں بھی، یعنی کہ بیسکلی دوسرے الفاظ میں کہ بھئی آپ جو کہیں گے یہ والا کام نہ کریں، آپ جنگ والا، اور تیل اور گیس کے اوپر بھی بات کی جا سکتی ہے۔ نیوکلیر پروگرام پہ تو آلریڈی ایران تیار ہوا ہے بات کرنے کے لیے۔ یہ کس حد تک آپ سمجھتی ہیں کہ عائشہ یہ مذاکرات آگے بڑھیں گے یا کامیاب ہو سکتے ہیں؟ جی رضا، یہ شہباز شریف سٹائل کوئی گفتگو مجھے لگ رہی ہے کہ بھئی اٹریکٹ کرو، اس کو بتاؤ اپنا ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ دیکھو یار تمہارے فائدے میں ہے پیسے کمانے کا، اور ان کے جو ہیں آئل اینڈ گیس والے ان کو ہاں ٹریک کرو، تو کانفلکٹ کی مینجمنٹ۔ میں دیکھ رہی تھی بہت ساری چیزیں لکھی جا رہی ہیں، تو ولی نصر کی کچھ گفتگو جو امریکن ایرانین اسکالر ہیں، اور ان کی ابھی پچھلے سال ایک بڑی زبردست کتاب آئی ہے ایرانز گرینڈ اسٹریٹجی کے نام سے، تو انہوں نے کہا کہ ایران جو ہے تھوڑا سا ایک غلط فہمی کا شکار ہے کہ وہ مینج کر لے گا، ایک اوور کانفیڈنس ہے نا، پارٹلی بیکاز ایران کا خیال ہے کہ جو اس کے ہمسائے ممالک ہیں وہ کوئی بھی یہ کانفلکٹ نہیں چاہتا، وچ از اے فیکٹ، بٹ آلسو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کر لیں گے گفتگو، they are more hopeful than what meets the eye. So رائٹ اس میں جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ نیتن یاہو کا اور ٹرمپ کا کیا ریلیشن شپ ہے، کیا کمیونیکیشن ہے، اور جو مین چیز ہے جو کہ آپ کے پچھلے پروگرامز میں بھی کہا ہے کہ کیا ایران، دیکھیں نیوکلیئر پہ تو سمجھوتا پہلے بھی ان کا تھا، کر لیں گے، ٹھیک لیکن میزائلز پہ کیا ہوگا؟ ہاں یہ بہت ایک ٹرکی چیز ہے، اور یہاں ایک ایکسپیکٹیشن ہے، جو ایکسپیٹ اسپیشلی آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ میں، یورپ میں جو ایکسپیٹ ایرانینز بیٹھے ہیں، ان کی بلک جو ہے وہ ہیں جو کہ 79 میں ریولوشن کے بعد ملک چھوڑ کے آئے تھے، ان کی کوئی ہمدردی نہیں ہے، سو جو لابنگ یہاں ہے وہ زیادہ پرو اٹیک ہے، بالکل صحیح ہے، سو بالکل صحیح ہے۔ اس میں یہ ہے، اور اس کو اگر خطرہ لگتا ہے تو اگر وہ بات نہیں مانی، بلکہ جسے کہتے ہیں نا کہ we are inches away from peace but we are inches away from war، بالکل اور اس وقت یہ ڈیسائسولی کہنا کہ جی ہوگا نہیں، یہاں کی سڑکوں پہ، یہاں کے سرکلز میں جو چیز ایکو کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ بس ابھی حملہ ہوگا، ابھی اس ویکنڈ پہ ہوگا، سو اس کی پاسبلٹیز آلسو دے، اور اس کو کرنا، نگیٹ کرنا کہ جی نہیں یہ ہو جائے گا، یہ امن ہو جائے گا، آئی تھنک کسی کو بھی، اینالسٹ کو بھی اوور کانفیڈنٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ڈے ٹو ڈے، آور ٹو آور سچویشن جو ہے نا اس کو آبزرو کرنے کی ضرورت ہے، کہ میں آپ کے پروگرام پہ کہہ دوں نہیں جی بالکل حملہ نہیں ہوگا، پتہ چلے ہو جائے، یا میں کہوں جی نہیں بالکل جنگ ہونے جا رہی ہے، نہ ہو۔ سو اٹ لاٹ ڈپینڈس، کیونکہ دونوں سائڈ کے سٹیک ہولڈرز ہیں اپنے اپنے انٹرسٹ کے ساتھ اور اپنے اپنے پریشرز کے ساتھ۔ ٹرو ڈونلڈ ٹرمپ کے اپنے انٹرسٹ بھی ہیں اور اس پہ اپنے پریشرز بھی ہیں۔ بالکل سملیرلی
ایران کی سچویشن یہ ہے کہ جو لوگ وہاں ہیں، جو IRGC ہے، ان کے ریولوشنری گارڈ، جو رائٹ ونگ، الٹرا رائٹ ونگ ہے، وہاں بھی ابھی بہت طاقتور ہے، اور وہ کس حد تک، کہاں تک نیگوشیٹ کریں گے، یہ دیکھنے کی بات ہے. سو جی لیٹس کیپ واچنگ. اور وہ آخر میں وہی آ جاتی کہ یہ دعا کریں کہ جنگ نہ ہو. جی، وہ تو الٹیمیٹلی دیکھیے ہم تو بالکل وہ کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پہلے ہم افغانستان کے اندر ٹربولنس کو بھگت چکے ہیں، بلکہ بھگت رہا ہے پاکستان کے عوام بھگت رہے ہیں. دیکھیں نا، وہ مطلب اب یہ جو سب سے پہلا کام ہوگا کہ ایک بہت بڑی تعداد ریفیوجیز کی دوبارہ سے، تمام لوگ اینالسٹ جو ہیں وہ یہی بات کہہ رہے ہیں پاکستان میں بھی. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سب سے پہلے تو ریفیوجی کرائسس سٹارٹ ہوگا، باقی باتیں تو بات کی ہیں، اور پہلے ہی ہم وہ اتنا زیادہ سفر کر چکے ہیں. اچھا، لیکن عائشہ مجھے یہ بتائیے کہ وہ آپ کی بات درست ہے کہ دونوں سائڈز کے اوپر یہ والا معاملہ ہے، لیکن یو ایس کو آپ یہ یو ایس کے پاس آپ سمجھتی ہیں کہ اس طرح کا، کیونکہ گیم پلان ہے کوئی پوسٹ اٹیک، یا فرض کیجئے ریجیم چینج بھی ہو جائے، کیونکہ ہم نے جو ماضی میں دیکھا ہے کہ یو ایس کا جو آگے جو گیم پلان ہوتا ہے وہ بڑا کمزور ہوتا ہے. چاہے وہ آپ دیکھیں افغانستان ہو، یا آپ دیکھ لیں لیبیا ہو، یا عراق ہو فار ایگزامپل. وہ الٹا عراق کو تو امبولڈن کر کے ایران کو مزید امبولڈن تو امریکہ کی انویژن نے کیا. تو اب یہاں پر بھی کوئی گیم پلان، اور بہت سے لوگ یہ امریکہ میں یہ کہتے ہیں، مطلب میری جن سے بات بھی، وہ کہتے ہیں کہ جی اس معاملے میں یو ایس ایڈمنسٹریشن کلیئر نہیں ہے. واقعی میں ان کو یہ آئیڈیا نہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے. اگر یہ رجیم نکل بھی جاتی ہے، کوئی اور متبادل اس سے بھی سخت قسم کی گورنمنٹ آ جاتی ہے، یا کوئی لیڈر ابھر کر آ جاتا ہے، ایک اور ملا یا کوئی اور جنرل، تو پھر کیا کرے گا امریکہ؟ رضا، بات یہ ہے کہ اگر ملا نہ بھی آئے تو ان کی جو ریولوشنری گارڈ ہے، اس کی لیڈرشپ جو ہے وہ بڑی ہارڈ ہارڈ لائن. کور ہے، جی ہارڈ لائن ہے، اور جی وہ ملا سے بھی بدتر ہوں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ایک امام کا ایک کانسیپٹ ہے شیعہ میں، وہ تو چلتا ہی ہے نا، مطلب کہ آپ ایک خمینی کو ختم کر دیں گے تو ایک اور آ جائے گا اس کو ریپلیس کرنے کے لیے. بٹ یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ہارڈ لائن ہوگی یا سافٹ ہوگی. دوسری ایک اور کمپلیکیشن ہے، وہ یہ ہے کہ اس وقت امریکہ میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بھی انوالو نہیں ہے اس پالیسی میکنگ میں. جی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بھی فارغ ہو گیا ہے. اٹس اے اسمال گروپ آف پیپل کریکٹ اراؤنڈ ٹرمپ، جس کریکٹ. پہ ان کا داماد جیرڈ کشنر ہے، کچھ اور لوگ ہیں، کہ مارکو روبیو بھی اسی حد تک دے رہا ہے جتنا اس کو کہتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ. سو اسمال گروپ آف پیپل، small group of people with investors جن کا پیسے کمانے کا موڈ بھی ہے. سو وہ گروپ کیا سوچتا ہے اور وہ کیسے پلیس کرتے ہیں اس کانفلکٹ کو. ڈونلڈ ٹرمپ آف کورس دیکھیں نا، اگر جنگ ہونی ہوتی تو ہو جاتی، لیکن دے آر انگیجنگ ان اے کانورزیشن وچ از گڈ. لیکن وہ ساتھ جنگ کی تیاری بھی کر رہے ہیں کہ اگر کلیپس ہو، اور کلیپس اس صورت میں ہوگا جب کچھ چیزیں ان کی سخت شرطیں ہیں وہ ایران نہیں مانے گا. میزائل پروگرام از ڈیفینیٹلی ون. پھر یہ کہ ابھی تک تو کوئی ایسی نرمی دکھائی نہیں نا. کہ باتیں شروع ہوئی، 7 سینکشنز بھی اور بڑھا دیے ایران پہ. ہاں جی سو دونوں طرف، دونوں اس میں جو ہے نا حالات ابھی گمبھیر ہیں. اچھے کی امید رکھنی چاہیے. وہ جیسے کچھ اینالسٹ ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی آئی ایم ویری آپٹمسٹک، یا آئی لائک ٹو بی آپٹمسٹک. آئی مین اٹس لولی ٹو بی آپٹمسٹک، بٹ بات ہاں یہ ہے کہ جو ریالٹی ہے، جو پاسبلٹیز ہیں، ان کو دیکھنا پڑے گا.
اور اس میں وہ کتنا اپیزمنٹ چاہے گا اسرائیل کی، وی ڈونٹ نو. یس یس اور کسی نے کیلکولیشن کی ہوئی ہے کہ اگر آپ ایران کا کلیپس کی طرف جاتے ہیں رجیم چینج کے نام پہ، تو وہ جو بوٹیاں ہیں ان بوٹیوں کے ساتھ کس کا حصہ کدھر جائے گا، اور وہ جو بکھیرا ہوگا وہ کس کے ذمہ کیا ہوگا اور اس کو کیسے مینج کیا جائے گا. ایک اور بالکل چیز یہ بھی ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ اپنی کاسٹ مڈل ایسٹ میں کم کرنا چاہ رہا ہے. جو یہ 8-9 بیسز ہیں وہاں سے اپنے لوگ پل آؤٹ کرنا چاہ رہا ہے. لیکن اگر یہ کانفلکٹ ہوتا ہے تو ان کے لیے بھی مسائل بڑھتے ہیں. تب یہ ڈس انگیج کر سکیں گے مڈل ایسٹ کے ساتھ. بالکل. So, Middle East is in the process of making or remaking. ایک بات پکی ہے کہ جو پہلے ہوا کرتا تھا نا ہمارے دماغ میں کہ ہاں جی ہاں آئل کے چکر میں، اب بات یہ کہ اب وہ آئل والی اٹریکشن مڈل ایسٹ کی یوں رہی نہیں. وہ سو بھی آلٹرنیٹیو سوال، سورسز آ گئے ہیں نا. آلٹرنیٹیو سورسز بھی، امریکہ خود اتنا بڑا پروڈیوسر ہے. ہاں جی. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایسی سچویشن میں جس میں جو یو ایس اکانومی کے لیے مڈل ایسٹ اتنا سینٹرل رول اگر نہیں رہا تو پھر کیا are they bothered about what happens there? That's a very important consideration. اور عائشہ دیکھیے میرے خیال سے تو بات یہ ہے کہ یہ ٹرمپ قصدن کر رہا ہو یا اس کے پالیسیز کا نتیجہ نکل رہا ہے، لیکن یہ بات تو ضرور ہے کہ دنیا بڑی تیزی سے بشمول مڈل ایسٹ بھی بدل رہا ہے، اور یہ کس سائڈ پر جاتا ہے یہ اور کیا اس کی نئی شکل نکلتی ہے یہ تو ابھی سے وقت بتائے گا.